بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحصیل النحو کی تمرین نمبر 27 میں خوش آمدید۔ آج کی اس تمرین کے اندر اسماء ظروف اور اسماء افعال سے متعلقہ چند جملے ہیں جن کا ہم ترکیب کریں گے، ترجمہ کریں گے اور اس میں سے اسماء ظروف کو پہچانیں گے۔ پہلا جملہ دیکھیں، قلت لزید کیتا بدیتا، میں نے زید کو ایسی ایسی باتیں کہیں۔ اب قلت فعل ہے، تو ضمیر اس میں فاعل ہے، لام حرف جر، زید مجرور، جار مجرور مل کر یہ اسی قلت کے متعلق ہوگا۔ اور کیتا یہ معطوف علیہ، واو حرف عطف، زیتا معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر یہ قلتو کے لیے بنے گا مفعول بہ۔ قلتو اپنے فعل، اپنے فاعل، متعلق اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ آگے دیکھیں، مشیت خلفک، میں تمہارے پیچھے چلا۔ اب مشیت فعل ہے، تو ضمیر اس میں فاعل ہے، خلف مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا اس کا مفعول فی، کیونکہ خلف اسماء ظروف میں سے ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، قعد زید تحت الشجرۃ، زید درخت کے نیچے بیٹھا۔ اب قعد یہ فعل ہے، زید یہ اس کا فاعل ہے، تحت مضاف، الشجرہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ قعد کے لیے بنے گا مفعول فی۔ تو قعد فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ آگے چلیں، لا اعطیہ عوض، میں اس کو کبھی بھی عطا نہیں کروں گا۔ تو لا اعطی، اس کو باب فعال سے بنانا ہے، یہ واحد متکلم کا یہ صیغہ ہے۔ لا اعطی فعل، انا ضمیر اس میں فاعل، ہو ضمیر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اور یہ جو اوضو ہے یہ مبنی بر ضم ہو کے یہ اس کے لیے بنے گا مفعول فی، کیونکہ یہ ظروف میں سے ہے۔ تو لا اعطی فعل اپنے فاعل اور مفعول فی اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اگلا جملہ ہے اذا جاء نصر اللہ۔ یہاں بھی ایک چیز کا سمجھنا ذرا ضروری ہے کہ اذا کی دو قسمیں ہیں، ایک کہلاتا ہے اذا مفاجاتیہ اور دوسرا کہلاتا ہے اذا شرطیہ غیر جازمہ۔ اذا مفاجاتیہ یعنی جو کسی چیز کا اچانک ہونا بتلاتا ہے، یہ ہمیشہ جملہ اسمیہ کے اوپر داخل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ خرجت فاذا السبع واقف، کہ میں نکلا اچانک آگے درندہ کھڑا تھا۔ اور یہ جو اذا مفاجاتیہ ہے، امام اخفش رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک لا محل لہا من الاعراب، اس کا اعراب کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، نہ اس کے اوپر اعراب آتا ہے اور نہ یہ کسی اور کو اعراب دیتا ہے۔ جبکہ امام مبرد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ظرف مکان ہوتا ہے اور امام زجاج رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ظرف زمان ہوتا ہے۔ کس وقت؟ جس وقت کہ اذا مفاجاتیہ ہو۔ اور دوسرے نمبر پر ہوتا ہے اذا شرطیہ غیر جازمہ۔ غیر جازمہ کا مطلب جو آگے جزم نہیں دیتا۔ یہ جو اذا شرطیہ غیر جازمہ ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اذا اگر فعل ماضی پر داخل ہو تو فعل ماضی پر جزم اس لیے نہیں آ سکتا کہ فعل ماضی یہ مبنی ہوتا ہے۔ تو اگر اذا شرطیہ غیر جازمہ ہو تو یہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے، پہلے کو شرط کہتے ہیں، دوسرے کو جزا کہتے ہیں۔ اس صورت میں جو اذا ہے یہ مفعول فی واقع ہوتا ہے جملہ شرطیہ کا۔ یہ تھوڑی سی وضاحت ضروری تھی۔ اب آپ یہاں پہ یہ سمجھیں، اذا جاء نصر اللہ، یہ اذ نہیں ہے بلکہ اذا ہے۔ یہاں پہ جو اذا ہے یہ وہی دوسری قسم ہے اذا شرطیہ غیر جازمہ۔ جاء فعل، نصر مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر جاء کا فاعل ہے، اور یہ جو اذا یہ بنے گا اس کے لیے مفعول فی۔ تو فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، اور آگے والی جو آیت ہے وہ بنے گی اس کی جزا۔ آگے اگلا جملہ بھی بالکل اسی طریقے سے ہوگا۔ اذا یہاں پر بھی یہ وہی ہے، اذا شرطیہ غیر جازمہ، یہ بنے گا زلزلت کے لیے مفعول فی۔ زلزلت فعل مجہول، لفظ ارض اس کا نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، اگلا جملہ بنے گی اس کی جزا۔ آگے دیکھیں، جاء زید قبلک، جاء فعل، زید اس کا فاعل ہے، قبلک مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ اس کے لیے بنے گا مفعول فی۔ فعل فاعل مفعول فی مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا، کیونکہ قبل یہ بھی ظروف میں سے ہے۔ اسی طریقے سے آگے یہاں پر قبل یہ بھی ظروف میں سے ہے، اس جملے کو بھی آپ نے اسی رأیت کے لیے مفعول فی بنانا ہے۔ رأیت فعل، زیدن اس کا مفعول ہے، تو ضمیر اس کا فاعل ہے، قبل مضاف، یوم مضاف الیہ، مضاف جمعاتی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر قبل کے لیے مضاف الیہ، قبل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا رأیتو کے لیے مضاف، رأیتو کے لیے مفعول فی۔ تو رأیتو فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ آگے دیکھیں، عرفت امرا قبل، میں امر کو پہلے سے جانتا تھا۔ عرفت فعل ہے، تو ضمیر یہ بنے گا اس میں فاعل، امر یہ بنے گا اس کے لیے مفعول بہ، اور قبل یہ مبنی بر ضم ہو کر یہ بنے گا اس کے لیے مفعول فی۔ تو فعل فاعل اپنے مفعول بہ اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اگلا جملہ بھی بالکل ایسے ہی ہے، ما رأیت فعل ہے، تو ضمیر اس کا فاعل ہے، ہو ضمیر اس کا مفعول بہ ہے، اور بعد یہ بنے گا اس کے لیے مفعول فی۔ تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ جو ہماری یہ تمرین ہے اسماء افعال اور اسماء ظروف والی، یہ مکمل ہو گئی ہے۔
آ